जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। और जो ही बाहर निकलते हो तो फिर कहते हो आए मुझे धक्का लगा है, और जनाब वहाँ पुलिस वाले की छाती के साथ सर लगा के रो रहे हो। मर्द बने, कोई अपने मर्दानगी के जौहर दिखाएं। हमारी तरफ से इन पर कोई जुल्म नहीं हो रहा। आपने राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बनाया, केस को सजाए मौत मिले। ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया ताकि उसे सजाए मौत दिलवा सकें। ये अगर सच्चे होते तो रोज यू टर्न न लेते। ये कभी नून से शीन निकालते हैं, कभी सियासत खत्म करते हैं। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम हालात हाजरा। नाजरीन, इमरान खान साहब ने एक और अपना बयान जो है वो दाग दिया हुआ है 2 दिन से जेल भरो तहरीक का, लेकिन हैरानगी इस बात की है कि उनके जो दीगर रहनुमा हैं वो तो जमानतें करवाते फिर रहे हैं और रोते हुए हमें नजर आते हैं 2 दिन के ही रिमांड के अंदर या 2 दिन के ही जब वो जेल में रहते हैं। शेख रशीद साहब साबिक वजीर दाखिला भी हैं, एक तो सीनियर सियासतदान भी हैं, उनसे लाख इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक तो उनकी उम्र का तकाजा ये है कि उनको बुनियादी ज़रूरियात दी जाए। हमने जिस तरह लास्ट प्रोग्राम किया उनके वकील के साथ, जिनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत उनको बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं दे रही है, और आज उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। तो पूछेंगे हम, हमारे साथ आज रहनुमा मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के, कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर तो जो नून लीग के रहनुमा थे वो कई कई महीने जेलों में रहते थे, लेकिन हमें इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आई कि 2-4 दिन के बाद जो है वो कोई रो रहा हो या कोई इस तरह के मामलात हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो 2-2, 4-4 दिन के अंदर हमें इमोशनल नज़र आते हैं। अब ये नहीं मालूम है कि नून लीग शायद उनके साथ 2 से 4 दिन के अंदर ही ऐसा सलूक कर देती है कि उनका रोना निकल आता है। ये तमाम बातें हम तस्करा करेंगे और जानेंगे। सदीकुल फरूक साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे साथ आज मौजूद होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर मेरा सवाल भी साथ ही में कर देता हूँ कि शेख साहब की आज जमानत मुस्तरद हो गई है। हमने उनके वकील का लास्ट इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था कि रात रात भर जगाया जाता है, क्योंकि अदालत में ऐसा होता है कि जब आप लेके जाएं और अगर आपने ज़ाहरी तशद्दुद किया हो तो पकड़ा जाता है। अब ज़ाहरी तशद्दुद नहीं किया जा रहा, वो कह रहे हैं मेंटली टॉर्चर किया जाता है, रात भर सोने नहीं दिया जाता, बिस्तर नहीं दिया जाता, सर्दी के अंदर रखा जाता है, तो मेंटली इफेक्ट करते हैं। और फिर हमने ये देखा 2-2, 4-4 दिन के बाद फवाद चौधरी साहब भी जब आए तो उन्होंने वो भी आंखें उनकी भर आई और वो रोने लगे, और शेख साहब भी को भी एक धक्का लगा तो वो भी रोने लगे। आखिर आप ये 2-2, 4-4 दिन में लोगों के साथ क्या कर रहे हैं कि वो रोने लग गए हैं? क्योंकि आप लोग खुद भी जेलों में रहे हैं, आप लोगों को बड़ा अच्छा पता है कि इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए और सियासतदानों को आपसी दुश्मनी तक नहीं जाना चाहिए। ये सारी सूरत हाल क्या है, आप इसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बात यह है कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं इस वक्त, ये 8 महीने फौजियों के पास रहा और उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा हम इसे डंप करके भूल गए थे। तो मुझे लगातार 72 घंटे जगाया जाता था और फिर उसके साथ मारपीट भी होती थी। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मेरे मुंह से उफ तक ना निकली, और मैंने उन्हें ये कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे आसाब जो हैं उनको तोड़ लोगे और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगा, तो ये मुमकिन नहीं, ये अल्लाह ताला जानता है। मैंने ये किया, खाना कम कर दिया। मेरा वज़न जो गिरफ्तारी के वक्त 68 केजी था वो 52 रह गया। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, इसलिए कि अंदर एक जज्बा था। आप पूछें कम अज कम, और बाकी को तो छोड़ें, शेख रशीद से पूछें, जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। तो भाई फिर हिम्मत करो। पहली बात तो ये है कि हम ऐसा कोई जुल्म नहीं करते। ये नाजो नेमत के पले हुए एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले इन्होंने सियासत की। इसी तरह से अभी मौजूदा सदर आरिफ अलवी ने ये कहा कि जनाब बाजवा साहब ने जनरल इलेक्शन में इमरान खान की मदद की, यानी वो खुद नहीं जीते, उन्हें जितवाया गया। सेनेट के इलेक्शनों में मदद की, नैब का इस्तेमाल हुआ। तो मेरे भाई अगर फिर अब आपके सर से छतरी हटी है एस्टेब्लिशमेंट की, तो हिम्मत करो, मर्द बनो,
ہمیں کہتے ہو، دوسرے لوگوں کو کہتے ہو، تو ہم آپ کو کہتے ہیں مرد بنیں، کوئی اپنے مردانگی کے جوہر دکھائیں۔ مرد جو ہوتا ہے وہ سچ سے، ہمت سے، بہادری سے، مقابلے سے، اصول پرستی سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ تو یار مٹی کے مادو بھی نہیں ہو، کیا ہو؟ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ شیخ رشید کی عمر اگر 70 سال سے اوپر ہے، اور یقیناً ہے، تو بھائی پھر اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے ہو 2-3 دن کی قید بھی، اور جو ہی باہر نکلتے ہو تو پھر کہتے ہو آئے مجھے دھکا لگا ہے، اور جناب وہاں پولیس والے کی چھاتی کے ساتھ سر لگا کے رو رہے ہو، شرم کرو، ڈوب مرو یار۔ یہ اپنی جگہ درست بات ہے، اور ہم بطور جرنلسٹ ہمیشہ اس بات کی جو ہے وہ کرتے بھی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے لوگوں کو 6-6 مہینے اندر رکھا ہے، آپ 4 دن میں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کی برداشت کم ہے اور ان لوگوں نے باہر آگے بتایا کہ ہمیں برہنہ کیا گیا ہے، ہمیں ننگا کیا گیا ہے، ہماری ویڈیوز بنائی گئی ہیں، تو سر اس کو سپورٹ تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی برداشت کرو۔ برداشت کرنا آپ لیگل وے سے برداشت کروائیں، ان کو جیل میں رکھیں، آپ نے ان کی ضمانت مسترد کروائی، ویری گڈ، ٹھیک ہے، قانون نے ان کی ضمانت کو مسترد کیا، وہ جیل میں جائیں گے۔ لیکن یہ سر کسی کو اس طرح سے برہنہ کرنا، کسی کی ویڈیو بنانا، یہ الزامات تو ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے لگتے تھے، جس طرح آپ نے بھی کہا، اور اس طرح دیگر لوگوں کے نے جو ہے وہ لگایا کہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ایسا ہوتا تھا۔ لیکن آپ کے دور میں سر آپ ڈیموکریٹک ایک پوری جماعت ہیں، اور آپ کی بلکہ اس وقت جو ہے وہ 8-9 جماعتیں مل کے پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہیں، ان کے دور میں بھی ایسے الزام لگنا تو سر جمہوریت کے لیے پھر بہت برا تاثر جاتا ہے۔ ان سارے لوگوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یعنی کیا ہے، اگر فرض کریں وہاں بہت سے کارکن 10-20-50 کارکن آئے ہیں، ان میں ذرا سا دھکا لگا ہے، وہ کو تشدد کیا کسی نے کہ تم پولیس والے کی چھاتی کے ساتھ سر لگا کے رو رہے ہو؟ بہانہ، ہمدردی حاصل کرنا، ان کو کوئی ننگا نہیں کرتا، معذرت، کہ کسی طرح سے ہمیں بس ریلیف مل جائے۔ لیکن آپ اپنے جرائم کو بھی دیکھیں نا۔ میں نے جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ان گزشتہ 10 مہینوں میں کس کس کو پکڑا، 5 لوگ ان کے کل پکڑے گئے ہیں، عمران خان پر کیس چل رہے ہیں، عمران خان ان میں اقراری مجرم ہے، توشہ خانہ وہ کہتے تھے میرا تحفہ میری مرضی، اور 2-2.5 ارب روپے کی وہ گھڑی، قلم ہیرے کا، اور کف لنکس اور انگوٹھی، اور بیچ کے بتاتے کیا ہیں یہ اتنے کروڑ کی، یہ 2-2.5 کروڑ کی بکی ہے، اور جس کے ہاتھ کہتے ہیں بیچیے وہ کہتا ہے میں نے خریدی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو باہر سے پیسے آئے، فنڈنگ، فارن فنڈنگ، ان کے وکیل نے تسلیم کیا ہے، اور جو چھپائے تھے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ بھائی جب آپ نے جرائم کیے ہیں، آپ نے 2.5 ارب روپے عارف نقوی کے اس کو دیے ہیں، اور پھر اس کے ڈیفینس میں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب، اور کوئی نہیں، عمران خان کیا ہے، تھوڑے سے پیسے اس نے اپنا منی جو ہے وہ وائٹ کر لی ہے، تو کیا ہوا؟ اچھا جی، آپ اور آپ کے دوست جو ہیں وہ منی وائٹ کر لیں تو کوئی نہیں ہے، دوسرے کو کہتے ہو کہ یہ فلاں نے جھوٹ بولا۔ آپ نے نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف بیرون ملک کیس بنائے، ان عدالتوں نے بری کیا۔ آپ نے یہاں کیس بنائے، عدالتوں نے بری کیا، سارا جھوٹ۔ آپ نے رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن کا کیس بنایا، کیس کو سزائے موت ملے۔ آپ نے خواجہ آصف پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا تاکہ اسے سزائے موت دلوا سکیں۔ آپ تو اس حد تک جاتے ہیں، ہم قانون سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے کہ یہ الزامات سارے عمران خان کے اوپر ہیں، اور اس کو آپ پچھلے 10 مہینے کے اندر جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکے ہیں۔ تو یہ مطلب آپ تحریک انصاف کو ٹیسٹر کے طور کے اوپر تھوڑا تھوڑا کریڈٹ کیوں لگا رہے ہیں کہ کبھی شیخ صاحب کو پکڑ لیا، کبھی شہباز گل کو پکڑ لیا، کبھی اعظم سواتی کو پکڑ لیا، کبھی فواد چودھری کو پکڑ لیا؟ مطلب آپ نے اگر ٹیسٹر لگانا ہے تو بھئی آپ پھر ڈائریکٹ طور کے اوپر پکڑے نا جن کے اوپر الزام ہے۔ مطلب شیخ صاحب کے اوپر جو آپ نے بھی الزام گنوایا اور یہی ان پہ الزام
الزام ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا کہ خان صاحب کو کوئی اگر مارنے کی کوشش کر رہا تو وہ اس کے ساتھ ہی ہیں. تو بھائی یہ بیان تو خان صاحب نے بھی دیا اور براہ راست نام لے کے دیا. شیخ صاحب کا عدالت میں بیان ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی بات کو کوٹ کیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس نے براہ راست بیان دیا وہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا آپ سے 10 مہینے میں؟ مطلب اس کی 2 صوبائی حکومتیں تھی وہ تو چلے گئی, اب سیکورٹی بھی نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے, خان صاحب نے بات عمران خان نے بعد میں کی ہے. ٹی وی انٹرویو میں شیخ رشید نے پہلے یہ الزام لگایا کہ میں جانتا ہوں ان کرداروں کو اور آصف زرداری نے جناب پیسے دیے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے اور میں جانتا ہوں سب کو. تو اب میں آپ کو کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, قتل کی سازش کا الزام لگانا زیادہ سنگین جرم ہے. اس میں FIR کٹتی ہے, گرفتاری ہوتی ہے, ملزم سے تفتیش ہوتی ہے, اس لیے ان کو گرفتار کر لیا. جو عمران خان ہے اس نے بلکہ شیخ رشید کے بیان کے جواب میں یہ بات کی. عمران خان کا معاملہ توشہ خانہ کا ہے, عمران خان کا معاملہ فارن فنڈنگ کا ہے. اس کے مطابق بالکل ایک قدم قانون کے مطابق اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ ریفر کیا گیا. اس میں انہوں نے FIA نے تفتیش شروع کی. FIA حقائق اکٹھے کر رہا ہے. وہ اپنی ٹانگ کبھی دائیں کرتے ہیں آگے, کبھی بائیں آگے کرتے ہیں, اور فارنزک رپورٹ کہتی ہے کہ انہیں گولی ہی نہیں لگی. ان کی اپنے حکومت کی فارنزک رپورٹ. جھوٹ وہ بولتے ہیں. گولی کسی نے مارنی ہے تو بٹ صاحب آپ دیکھیں کہ سامنے جو ہے وہ 2 فٹ کی چھاتی پہ گولی کوئی مارے گا یا پاؤں میں جا کے گولی مارے گا؟ ذرا آپ دیکھیں تماشا کیا کرتے ہیں آپ. ان کی یہاں سے جب یہ کندھے پہ چڑھ کے جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں. گولی لگنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور گولیاں 4 لگی ہیں. اس کے بعد سلطان جو ہے, جو ان کے شوکت خانم کے ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں, ان کا پہلا بیان پڑھے, پھر بورڈ کا بیان پڑھے, پھر اس کے بعد ان کی جناب علی سابق وزیر صحت کا بیان دیکھیں, پھر موقع پر جو ان کا کارکن اس ملزم کو پکڑتا ہے اس کا بیان دیکھیں. ہر ایک میں آپ کو جھوٹ نظر آئے گا. تو اس لیے یہ ان کی باتوں پہ مت جائیں. یہ اگر سچے ہوتے تو روز یو ٹرن نہ لیتے. یہ کبھی نون سے شین نکالتے ہیں, کبھی سیاست ختم کرتے ہیں, ہر 4 دن کے بعد ان کا جناب ایک نیا بیان آ جاتا ہے. یار کوئی جھوٹ بولنا ہے, کوئی پنجابی چ چج نال بولو, تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا. دھوکا, یہ بار بار دھوکا دے کے اب ان کے اپنے کارکن ان سے بیزار آ گئے, وہ نہیں آتے ان کی باتوں میں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا. آپ نے بڑا جو ہے وہ بلنٹلی اور بڑا کلیئر جو ہے وہ کیا کہ بھئی ان کے جھوٹ میں کوئی نہیں آتا اور ان کے اپنے کارکن بھی نہیں آتے, یہ اب عوام فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.